چل کر جہان زیست میں رب سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا کرتے رہے. رب سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا کرتے رہے. نور جو پہنچا وہاں ان کا ہوا کچھ ایسا حال. نور جو پہنچے وہاں ان کا ہوا کچھ ایسا حال. حسن طیبہ دیکھ کے ذکر یاد خدا کرتے رہے. حسن طیبہ دیکھ کے یاد خدا کرتے رہے. ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. ان کے راستے کی پیروی کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا. ان کے راستے کی پیروی کرو, ان کے راستے پر چلو جو میری طرف آ گئے. کسی اور طرف گئے تو اس طرف نہ جاؤ, اس طرف آؤ. اس طرف آؤ, بس طرف ہو جائیں گے. اگر چاروں طرف جائیں گے بس ایک ہی طرف آؤ. ایک ہی طرف آؤ. اور وہ طرف کون سا ہے؟ جس طرف اللہ والے ہیں. سبحان اللہ. جس طرف اللہ والے ہیں. اور یاد رکھو یہ اسی کی غمازی ہے کہ آپ چاہے پڑھے لکھے ہو یا نہیں ہو, آپ کو کچھ آتا ہو یا نہ, آپ کو کچھ معلوم ہو یا نہ معلوم, مگر ایک بات ضرور معلوم ہے سب کو. کیا کہ کیوں یہاں آئے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ ایک اللہ کے ولی کی نسبت میں ہم یہاں آئے. یہی ایک نسبت ہے. اسی نسبت کا لحاظ کر کے ہم یہاں آئے. اسی نسبت کی حیا میں ہم یہاں آئے. یہ سارے علماء آ جائیں. اچھا, اللہ والوں کی نسبت میں آنا اور ان سے کسی بھی طرح کا لگاؤ رکھنا یہ چیز جائز ہے, درست ہے. بلکہ کونو مع الصادقین, لفظ کونو فعل امر اگر وجوب کے لیے آتا ہے تو اس کے اعتبار سے سچوں کی معیت اختیار کرنا واجب ہے, ضروری. ملتا کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں ہوتا. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, بے خودی بے وجہ نہیں غالب. کچھ تو ہے, کیوں آئے, کیا فائدہ ہے؟ توجہ فرمائیں. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے موطا. جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی موطا ہے, موطا امام محمد, ایسے موطا امام مالک. اس میں ایک واقعہ انہوں نے ایک ذکر کیا, ایک حدیث ذکر کیا کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دمشق گیا, دمشق اور وہاں کی جامع مسجد میں نے نماز پڑھی. گھر اللہ کا ہے, عبادت اللہ کی ہے, نماز اللہ کی ہے, مگر لوگ جیسے نماز سے فارغ ہوئے پروانہ وار ایک شخص کی جانب دوڑ پڑے. ایک شخصیت مسجد کے ایک طرف جلوہ گر تھی, اللہ کی عبادت کر کے لوگ غیر اللہ کی طرف دوڑے اور پروانے کے مثل دوڑے.
کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی کپڑا چوم رہا ہے۔ پتا کیا چلا کہ اگر شخصیت محترم ہو تو چوما جاتا ہے، ہمیں قبر کے اوپر ہو تب بھی چوما جائے، اور قبر پہ چلا جائے تو اس کا در چوما جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اب حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مسجد میں تو بہت ہیں، آخر یہ کون ہیں جن کے لیے لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں؟ تو جانتے ہیں، پوچھا وہاں لوگوں سے کہ یہ بتائیں یہ شخصیت کون ہے، یہ محترم آدمی کون ہے جن کے لیے لوگ پروانہ وار آ رہے ہیں؟ تو کہا گیا انہیں نہیں جانتے ہو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں سے چہرے مصطفیٰ دیکھا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، لوگ ان کی عقیدت میں ان کے قریب جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ سنا، یہ وہ دور تھا جب صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، کہتے ہیں کہ میرے بھی دل میں خواہش ہوئی کہ چلو چہرہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، ان آنکھوں کو دیکھ لے جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ چلو ہم نے دست مصطفیٰ سے تو نسبت نہیں رکھی، ہاں چلو ان ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں جنہوں نے رسول کے ہاتھوں کو چھوا ہے، چلو ان قدموں کو چوم لیتے ہیں جو رسول کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ خیال کرتے ہوئے سوچا ملاقات کر لو، اور اپنا مزاج یہی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تھا۔ جب انہوں نے عرض کیا اے مولا رب ارنی، مجھے بڑا جلوہ دکھا دے، آواز آئی لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ آج کی مولا اگر تیرا کلیم نہ تجھے دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ تو آواز آتی ہے اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہا یہ شرف میرے محبوب کو ملے گا۔ ہاں تم بھی کلیم ہو، تم بھی نبی ہو، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی، میرا محبوب آئے گا شب معراج، تم آسمان پہ کھڑے ہونا، محبوب آئے گا 50 نمازیں لے کر کے، نماز کا بہانہ ہوگا، بار بار میری طرف لوٹاتے جانا، محبوب اپنی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر جائے گا، تو محبوب کی نگاہوں میں دیکھنا، ان نگاہوں میں تجھے میرا جلوہ نظر آئے گا۔ اور کہنے والے نے اسی کی عکاسی کرتے ہوئے کہا کہ روئے بدر تو جانے، خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے ہیں۔ روئے بدر تو جانے خدا دیکھ۔ تو کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو جو نگاہوں کو نہیں دیکھا ہے اس نگاہ کو دیکھ لو، بولو سبحان اللہ، اس نگاہ کو دیکھ لے۔ کہہ رہے میں قریب گیا مگر موقع نہ ملا، اس قدر رش تھا، بھیڑ تھی، میں نے سوچا چلو اس نماز میں نہیں اگلی نماز میں۔ اب دوسری نماز میں آئے تو دیکھا پہلے سے زیادہ، کہا چلو اس میں بھی موقع نہیں ملے گا، تیسری نماز میں آئیں گے، نہیں موقع ملا، بھیڑ بڑھتی گئی، مگر تڑپ تھی اور طلب تھی، سبحان اللہ، طلب بھی تھی اور تڑپ بھی تھی۔ اور جب طلب کے ساتھ تڑپ ہوتی ہے نا تو آدمی پہنچ ہی جاتا ہے، راستہ نکل ہی آتا ہے۔ سبحان اللہ، تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تیرے آنسو میری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح
دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے، ہائے 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 طلب کیا نہیں مل سکتا ہے۔ اب حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں نے سوچا یار اس ٹائم اب نہ ہوگی ملاقات، تہجد کے وقت آؤں گا، بول دو سبحان اللہ، تہجد کے وقت آؤں گا، مگر نیند نہیں آئی، بے قراری تھی، تڑپ تھی، تہجد کے وقت میں اٹھا اور پہنچ گیا، دیکھا حضرت کے پاس بھیڑ نہیں ہے، تنہا ہے حضرت۔ اب جب تنہا دیکھا تو آگے بڑھا، سلام کیا اور پھر چومنا شروع کیا، کبھی ہاتھ چومتا، کبھی پیر چومتا، کبھی پیشانی چومتا، بار بار آنکھوں کو چومتا، بول دو سبحان اللہ۔ اچھا جب کئی بار میں نے اس دیوانگی کا اظہار کیا تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو مسلم بات کیا ہے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے یہ بتا بات کیا ہے، کیوں تو مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے، کیوں بار بار یہ چوما چاٹی کر رہا ہے؟ تو کہنے لگے صرف اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی محبت میں اور رسول کی نسبت میں آپ کو چوم رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں، کہا کوئی مقصد نہیں۔ میں نے سوچا ان نگاہوں کو چوم لو جنہوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا ہے، آنکھوں کو چوم۔ کہنے لگے چوم چکا، جو تیرا کام تھا کر دیا، اب مجھ سے سن لے، سبحان اللہ، بشارت سن لے، کیا ملتا ہے اہل محبت کو؟ آؤ سنو۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں سن میں تجھے ایک حدیث سنانے والا ہوں، اور وہ حدیث ایسی ہے کہ جس کا راوی میں خود ہوں۔ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں حدیث سنا رہا ہوں، سن، میں نے سنا ہے اپنے کانوں، آقا کو فرماتے ہوئے کہ رب، آقا فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، بول دو سبحان اللہ۔ اور جہاں رسول یہ کہہ دے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے تو رب نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا اور محبوب نے غلام سے فرمایا۔ کیا رب ارشاد فرماتا ہے؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتبازلین فیہا والمتبادرین فیہا۔ کہتے ہیں اللہ والوں کی محفل میں اور مجلس میں یا اللہ والوں سے محبت کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ رب ارشاد فرماتا میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ پر کوئی چیز لازم و واجب نہیں ہے، مگر جو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرنا اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا۔ کہا جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کی بارگاہوں میں بیٹھا کرتے ہیں، جو ان کے آستانوں اور ان کی مجلسوں کے قریب چل کر کے جایا کرتے ہیں، یا جو ان کے نام پہ خرچہ کیا کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے رب کی جانب سے کہ اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے یا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ بتائیں کہ ہم اللہ کے محبوب کیسے بن جائیں؟ تو کہا اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے لگے، اللہ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھا کر۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کہہ رہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے ولیوں کے دلوں کی جانب نظر کرم فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ولی کے دل میں وہ تیرا نام دیکھے اور اس پر بھی نظر محبت پڑ جائے، تو اس طرح سے تو بھی اللہ کا محبوب بنا دیا ہے۔
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सैयद शाह बाबा, फैजाने औलियाए इज़ाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनकी मोहब्बत वाले कभी महरूम नहीं होते। तवज्जो फरमाएं, इनके आस्थाने पे जाया और जगह जगह पर जन्नती दरवाजा लगाया जाता है। का जन्नती दरवाजा, ख्वाजा साहब के यहाँ भी लगा है जन्नती दरवाजा, खुलता है कभी कभी। क्या कहने, क्या कहने, सुभान ख्वाजा अल्लाह। कुछ लोगों का एतराज भी होता है जन्नती दरवाजे में दाखिल हो जाने से जन्नती हो जाते हैं। जन्नती नाम क्यों पड़ा? खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। जन्नती दरवाजा कहा तो जन्नत के दरवाजे से निकल के आ रहे तो महकना चाहिए, तुम महक क्यों नहीं रहे हो? कहा देखो यार, जन्नत की महक जन्नत वाले पाएंगे, जहन्नम वाले थोड़ी पाएंगे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नत की महक हाय, तो हाय, जन्नत वाले पाएंगे, बेशक। जहन्नम वाले तो पाएंगे नहीं। तू क्यों ये बात पूछ रहा है? तू भी आ जाए इसी फहरिस्त में, तुझे भी ये चीज मिल जाएगी। तो एक एतराज होता जन्नती। आओ मैं बताऊं यार, हम सुन्नियों का कोई भी मामला ना फर्जी और वहमी और ख्याली नहीं, क्या कहने, गढ़ा हुआ नहीं है। हाय हाय हाय, ऐ है सब ठोस दलीलों से मुज़य्यन है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये उर्स करना, मज़ार पे जाना, जन्नती दरवाजा बनाना, हम कहते हैं एक दरवाजा नहीं, वली के आस्थाने के जितने दरवाजे हैं सब जन्नती दरवाजे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्यों? अगर ये जिक्र की मजलिसें जन्नत का बाग बन जाए, बोलो, जहाँ थोड़ी देर के लिए जिक्र हो और जहाँ हर वक्त जिक्र हो, बोल दो सुभान अल्लाह, वो क्यों ना जन्नत का बाग बने। और एक बात देखें, आका की हदीस सुने, आका फरमाते हैं कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कामिल मोमिन औलिया अल्लाह का की जो कब्र है ना, ये जन्नत का बाग है। और बाग में दाखिल होने के लिए जो दरवाजा होता है वो जन्नती दरवाजा होता है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, तो कामयाब फायदा है कि नहीं है? मगर मैं आ रहा हूँ, क्या कहेंगे? तकरीर यार हमारी ऐसी ही होती, क्योंकि रटी रटाई तो गुफ्तगू होती नहीं, जो बात ज़हन में आती वही बयान करता चला जाता हूँ, वक्त भी पता नहीं चलता है। तवज्जो है आपकी? हाँ? बोल दो सुभान अल्लाह। मौलाना जान साहब पूरा जोर लगा दिए आपको बुलाने के लिए। मैंने बुलाया? बोलो नहीं ना, मगर आप बोलो नहीं बोलो? अच्छा कितने बोलो? तो हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। मौलाना साहब अब कह रहे हैं आप लोग करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। तो इनके करीब लाने पे मुझे एक वाकया याद आ गया। कोनो मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, अब तकरीर करते करते उन्होंने कहा इस्लाम अभी बहुत पीछे है। क्या कहना, एक आदमी उठा पीछे से, थोड़ा आगे आके बैठ गया, फिर तकरीर करने लगे और कहने के लगे दरमियाने तकरीर, फिर कहा कि इस्लाम बहुत पीछे है। फिर वही आदमी उठा, थोड़ा और आगे आ गया, फिर थोड़ी देर के बाद कहा, वो एकदम आगे बैठ गया। अब मौलाना साहब की आदत थी, फिर थोड़ी देर तक कहे इस्लाम बहुत पीछे है। कहा हजरत पीछे से तो उठ करके यहाँ तक आगे का स्टेज पे आगे बैठ गए। पता क्या चला कि उस आदमी का नाम इस्लाम है। अरे आप जहाँ बैठो हो आवाज सुन ले रहे हो, यही काफी है। अब इतना करीब आ जाओ। ये सही है कि इमाम और मुक्तदी के दरमियान अगर इतना फासला हो कि कश्ती गुजर जाए तो नमाज नहीं होती, लेकिन इतनी कुर्बत भी ना हो कि इमाम के मुसल्ले पे मुक्तदी पहुंच जाए। बहरहाल ठीक है, तवज्जो है आपकी? बोल दो यार सुभान अल्लाह। क्या मिलता है? तो कह दो मियाँ जन्नत मिलती है। सुभान अल्लाह। बद है आमाल तो क्या इनकी शफाअत के तुफैल बख्श देगा है यकीन दावरे महशर हमको। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। निस्बतें बड़ा काम कर देती हैं। सुभान अल्लाह। बेशक निस्बतें, इबलीस के पास बहुत अमल था, निस्बत नहीं थी।
بے شک بولو کیا کہنے بہت کام، نسبت بچاتی بھی ہے سبحان اللہ، اور نسبت بناتی بھی ہے۔ جیسی نسبت ہو ویسا کام سبحان اللہ۔ واؤ میں ادھر نہ جا کر کے تو جنت۔ ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہے قرآن شریف میں، سنا ہوگا علماء سے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا۔ بے شک اس کتے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جہاں جہاں اصحاب کہف کا ذکر، کتے کا ذکر۔ تو توجہ کرو، اگر کتا اس لائق ہو جائے کہ اس کا ذکر قرآن میں آ جائے صرف اصحاب کہف کی صحبت کی بنیاد پر، تو بھلا ایک مسلمان اس لائق نہیں ہوگا ان اولیاء اللہ کی صحبت سے کہ اس کا ذکر ہو جائے؟ اور ایک چیز، وہ کتا بھلے تھا مگر جنت میں جائے گا سبحان اللہ۔ ایک کتا جنت میں شکل انسانی میں جائے گا کتا۔ پتا کیا چلا، ایک جانور بھی محروم نہیں رہتا ہے جنت سے اگر اللہ والوں کی قربت میں رہے۔ تو پھر ایک مسلمان کیوں محروم رہے گا اگر ان کی قربت میں رہے؟ مگر یہیں آ کے ذہن لو، صرف قربت کافی نہیں ہے۔ وہ جانور تھا، اس کے لیے صرف قربت کافی تھی۔ آپ کے لیے قربت کے ساتھ ساتھ پابند شریعت بھی ہونا ضروری ہے۔ پابند شریعت بھی ہونا ضروری ہے، تب جنت میں آپ جائیں گے۔ ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا ہو کر کے جنت میں نہ جا سکا، تو آپ اور کوئی اور کیسے جنت میں جائے گا؟ ہاں، صحابہ کہف کا کتا جنت میں گیا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا بیٹا یہ شریعت کا مکلف تھا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا مکلف تھا۔ نہ وہ ایمان لایا نہ وہ عمل صالح کیا، اس لیے راضائے بارگاہ ہو گیا۔ پتہ کیا چلا کہ جانور مکلف نہیں ہے، انسان مکلف ہے۔ تو انسان کے لیے جہاں قربت چاہیے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ پابند شریعت بھی ہونا۔ آج کل یہ بڑا دماغ میں خود فطور گھسا ہے، دم مدار بیڑا تین صاحب کا دامن جنت میں چلے جاؤ گے۔ کیا کہنے بولے ہی ہے نا، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھنا۔ یقیناً زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے ولی ہیں، مگر توجہ کرو، کیا ان کا کوئی قدم شریعت کے خلاف رہا؟ ولی ہی نہیں ہو سکتا۔ تو کسی بھی ولی سے محبت یا کسی بھی پیر کی نسبت سے اس وقت تک آپ جنتی نہ بنو گے جب تک نماز روزہ کی صحیح معنوں میں پابندی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیروں کا مزاج دیکھو، کسی سے بھی، حضرت بھی ہمارے مرید کرتے ہیں سبحان اللہ۔ جو لوگ مرید نہ ہو وہ حضرت سے مرید ہو جاؤ، مرنے سے پہلے پیر چن لو سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں، جتنے پیروں کو میں نے اب تک دیکھا حضرت غلام قادر بھائی، سب یہی کہتے ہیں میں تمہیں اپنے ہاتھ پہ توبہ کرا رہا ہوں، مگر یاد رکھو ہر حال میں تمہیں شریعت کی پابندی کرنی۔ کوئی پیر یہ نہیں کہتا میں تمہیں شریعت کی پابندی سے آزاد کر رہا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے پھر ان کے راستے کو اپنا لو، تمہیں کوئی نہیں ہے جو بہکا سکے، تم خدا تک پہنچ جاؤ گے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ زندہ باد زندہ باد۔ شریعت کی پابندی آج سبحان جلسے ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں، عرس بہت ہوتا ہے، لیکن گمراہیت بڑھتی جا رہی ہے، گمراہیت بڑھتی جا رہی ہے، برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو جتنا مزار پہ رہ رہا ہے وہ اتنا بڑا چرسی اور اتنا بڑا بھنگی بنتا جا رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ جتنے مزاروں کے سجادہ نشینوں کو دیکھا گیا
نماز کا وقت ہے، جماعت ہو رہی ہے، یہ کمرے میں بیٹھ کر کے بکواس میں لگا، کس بات کا ذرہ ہے، کس بات کا نشہ ہے؟ اور یہ سمجھتے ہو کہ اس مزار کی مجاوری ہمیں جنت دلا دے گی؟ نہیں، پابندی شریعت ہو اور پھر اس شریعت کی پابندی کے ساتھ ان کی نسبت اور ان کی محبت کا دامن ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک بات بتائیں آپ، پہرے دار کون رکھتا ہے؟ جو مالدار ہوتا ہے نا۔ لا کر کون استعمال کرے گا؟ جس کے پاس مال ہوگا نا۔ کونوں فقیر بھی اپنے یہاں چوکی دار رکھتا ہے، پہرے دار رکھتا ہے، مال ہی نہیں ہے، کون لے جائے گا؟ اچھا، چور بھی اس گھر میں نہیں جاتا ہے جہاں کچھ نہ ہو، جانتا یہاں ملے گا ہی نہیں کچھ۔ مالداری کیا ہے مسلمانوں کی؟ ایمان اور تقوی۔ یہ آپ کا مال ہے، اب اس کی حفاظت اور اس کی سیفٹی کے لیے ان اللہ والوں کا دامن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بیعت، یہ نسبت، یہ ان کے لیے، اس لیے کب آپ کے پاس یہ دولت ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تیسرے نمبر پہ ہے سچوں کے ساتھ، تو شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان کے راستے پر چلو، ان کے راستے کی اتباع پیروی کرو جو میری طرف رجوع کیے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہدایت دینے والا بولے، اللہ تھوڑی دیر ہے توجہ آپ کی سن سکتے ہیں، بول دے سبحان اللہ۔ ہدایت اور گمراہی دینے والا رب، سب کچھ اسی کی جانب، لیکن اس کا نظام تو دیکھو، نظام ہدایت، وہ ڈائریکٹ بھی چاہے تو انسان کو ہدایت دے دے، مگر انسان کو ڈائریکٹ اس نے ہدایت نہیں دی۔ ہدایت دی ہے تو اپنے محبوب بندوں کے ذریعے ہدایت دی ہے، انبیاء اور رسول کے ذریعے ہدایت دی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ نے انہیں ائمہ بنایا تاکہ وہ ہدایت دیں اللہ کے امر کی۔ توجہ کریں، انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے اس نے ہدایت بخشی، کتاب اتاری، ہدی للمتقین، ہدی للناس۔ تو ہدایت کتاب کے ذریعے سے بھی اور رسول کے ذریعے سے بھی، جو ہے آپ کی ڈائریکٹ نہیں دی۔ کیوں؟ کسی سے لینے اور دینے کے لیے قربت چاہیے، بغیر قربت کے نہ لینا پایا جا سکتا ہے نہ دینا پایا جا سکتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ بہت بڑی شان والا ہے، سبحان اللہ، بہت بلند و بالا شان والا۔ انسان نہایت پستی میں ہے، نہایت نقص کی حالت میں ہے۔ نقص والا بلندی والے سے لے تو کیسے لے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واسطہ اور وسیلہ بنایا جس کا تعلق اونچے والے سے بھی ہے اور نیچے والے سے بھی ہے، خالق سے بھی ہے، مخلوق سے، اور اسی واسطے کو انبیاء اور مرسلین کہا جاتا ہے۔ سبحان، ان کا تعلق اپنے رب سے بھی ہے اور مخلوق میں بھی ہے۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کو، عام انسانوں کو ہدایت دے۔ اسی لیے اس نے کہا میری ہدایت چاہتے ہو تو ان کے راستے پر چلو تو میں ہدایت دے دوں، ان کے راستے سے الگ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، ان کے راستے پہ آ جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ ساتھ میں کتاب اتار دی، اس کتاب کو پڑھتے رہو گے ہدایت ملتی رہے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تنہا کتاب نہیں بھیجی، پڑھانے والا بھی بھیجا، حضرت پڑھانے والا بھی بھیجا، تنہا کتاب نہیں۔ کیوں؟ چاہتا تو وہ ڈائریکٹ کتاب دے دیتا اور کہہ دیتا یہ کتاب اس میں ہدایتیں لکھی ہوئی ہیں، اسے پڑھتے رہو گے، ہدایتیں ملتی رہیں گی، متقی ہو جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے، ایمان والے ہو جاؤ گے، جنت پہ چلے جاؤ گے۔ دے سکتا تھا، اور یقیناً اگر ہر انسان کو رب کی طرف سے کتاب ملتی تو اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی انسان شک بھی نہیں
بے شک کوئی انسان شک نہ کرتا، مگر کیا اس کتاب سے انسان ہدایت پا لیتا؟ ہدایت پا لیتا؟ انسانوں کی عقلیں مختلف ہیں، انسانوں کی فکر مختلف ہے، انسانوں کی سوچ مختلف ہے۔ اللہ نے تنہا کتاب اس لیے نہیں دی کہ اس کتاب کے ہدایتوں کو اور معانی کو لوگ اپنی عقلوں سے سمجھیں گے۔ ایک ہی دل سے کوئی کچھ سمجھتا جائے گا، کوئی کچھ سمجھتا جائے گا، کوئی کچھ سمجھتا جائے گا، تو یہ کتاب ہدایت کی ہونے کے باوجود لوگ اس سے گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اب اس کتاب کی ہدایتوں کو سمجھانے کے لیے اس نے معلم کتاب کو بھیج دیا ہے۔ اپنی عقلوں سے کتاب نہ سمجھو، ان پڑھانے والوں سے کتاب کو سمجھو، اور جب ان سے کتاب سمجھو گے تو ہدایت ملتی چلی جائے گی، اور انہیں چھوڑ کے کتاب سمجھو گے تو گمراہ۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عرص حضور سید شاہ بابا، نعرہ تکبیر، ان کی سنت، ان کے طریقے کو اور ان کی حدیث کو سامنے رکھ کے کتاب سمجھو، بولو سبحان اللہ، تب جا کے ہدایت ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے راستے کو اپناؤ، ان کے طریقے کو اپناؤ، تب جا کر کے ہدایت ملے گی۔ اللہ دے سکتا تھا مگر نہیں دیا۔ پتا کیا چلا کہ یہ انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو تو ان کے قریب آ جاؤ۔ سبحان اللہ، ان کی تعلیم، ان کے طریقے کو جانو، ان کا راستہ کیا تھا، اور وہی طریقہ جو ہمارے نبی پہ سلسلے نبوت بند ہو گیا تو صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، صالحین کے ذریعے یہ ہدایت عام ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ اب یاد رکھو، ان اللہ والوں کا راستہ وہی ہے جو رسول اللہ کا راستہ، بے شک بے شک، اور اسی راستے پہ چل کر کے ہدایت مل سکتی ہے، کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس راستے سے ہٹیں گے تو شیطان نہ جانے کہاں آپ کو گرفتار کر لے گا، آپ کے ایمان کو بھی چھین سکتا ہے اور آپ کے تقوی کو۔ بے شک، یاد رکھو میاں، معلوم ہونا ضروری ہے۔ تم مزاروں کے صرف چادر چڑھانے والے مت بنو، مزاروں پہ صرف اگر بچی سلگانے والے مت بنو، مزار والے کے مشن اور طریقے کو اپناؤ، اور اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ جہالت ایک بہت بڑی تاریکی کا نام ہے، آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ علامہ خورشید صاحب نے جو ایک چراغ علم یہاں روشن کر رکھا ہے، اس کی روشنی سے اپنے بچوں کے قلب و ذہن کو آپ کو منور کرنا پڑے گا۔ آج کیوں الزام لگ رہا ہے کہ مزاروں سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر لوگ جاہل ہوتے ہیں، غیر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ وضو کا طریقہ، نہ نماز کا طریقہ، نہ اور کوئی طریقہ معلوم ہے۔ مزار سے اٹھ کر کے گئے تو پتے بازیاں ہو رہی ہیں، مزار سے اٹھ کر کے گئے تو تاش کھیلے جا رہے ہیں، مزار سے اٹھ کر کے گئے تو جھوٹ بولا جا رہا ہے، مزار سے اٹھ کر کے گئے تو خرافات ہو رہا ہے، مزار سے اٹھ کر کے گئے تو بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ نہیں، مزار پہ جیسے رہو ایسے مزار پہ جب اٹھ کر کے رہو تو ہر جگہ پر تم پکے مسلمان بن کر کے رہو۔ یہ یاد رکھو کہ تم کہیں بھی رہو، مزار والے کی نگاہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، مزار والے کی توجہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، اور جب ان کی توجہ کو اپنے ساتھ محسوس کرو گے تو یاد رکھو آپ برائی نہیں کرو گے بلکہ اچھائی کرتے رہو۔ سبحان اللہ، پڑھنا پڑے گا، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی آ کے پڑھا کرو۔ پوچھا تو علامہ خورشید صاحب سے، تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ سوچ لو کہ ہم جاہل اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو نہیں دیں۔ ایک بات اور محبت، سبحان اللہ۔ بہت سی باتیں تھیں مگر میرے ذہن سے بہت سی چیزیں نکل بھی گئے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو میں لانا بھی نہیں چاہتا۔ بس ایک بات، سبحان اللہ، تعلیم کی بہت ضرورت ہے۔ بے شک، ہمارے نبی سب سے بڑے ہدایت دینے والے معلم، مربی بن کر کے تشریف لائے، مگر آپ نے پڑھنے کی تعلیم دی۔
पढ़ाया, पढ़ी लिखी कौमें तरक्की करती हैं, गैर पढ़ी लिखी कौमें कभी तरक्की नहीं करती। क्या चाहते हो कि आपके बच्चे भी मजदूरी करें, धक्के खाएं, गालियां सुने लोगों की? नहीं ना। हर बाप अपने बेटे का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहता है, और तुम्हारे बेटों का मुस्तकबिल उसी सूरत में रोशन हो सकता है जब वो पढ़ाई के करीब आएंगे। सुभान अल्लाह। और इनकी निगाहें हर जगह अपने साथ महसूस करो, तवज्जो इनकी अपने साथ रखो। बोल दो सुभान अल्लाह। क्यों? इनकी निगाहें बहुत दूर तक देखती हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत दूर तक देख। सरकार गौ से आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पीरों के पीर, वो क्या कहते हैं कि मेरा मुरीद वहां हो जहां सूरज निकलता है, और मैं वहां रहूं जहां सूरज डूबता है। उसका सतर खुल जाए मैं ढांप दूंगा। बोल दो सुभान अल्लाह। इनके मुरीद और इनके गुलामी से फायदा बड़ा मिलता है। सुभान अल्लाह। अजीब अजीब शान के बुजुर्ग होते। किसी बुजुर्ग ने सरकार गौ से आदम से कहा, सरकार अगर मेरा कोई मुरीद गुनाह करता है तो या तो वो 3 दिन में तौबा कर लेता, नहीं तो मर जाता है। कहने लगे ये तुम्हारा अपना मामला है। कहा आप क्या करते हैं? कहा मैं तो मरने ही नहीं देता जब तक तौबा नहीं करेगा। सरकार वारिसे पाक देवा शरीफ जानते हैं ना? बोलो सुभान अल्लाह। एक शराबी गया आपके पास मुरीद होने के लिए, बहुत बड़ा शराबी था वो। उसने कहा हजरत कुल बतिया मान लेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, काम भी सब करेंगे, सच भी बोल, सारी चीजें करेंगे, मगर शराब नहीं छोड़ेंगे। आज हमारी नौजवान नस्लें नशेबाजी का शिकार हो रही हैं। बेशक बचाओ अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को। बेशक आज के नौजवान लड़के मोबाइल को अपना साथी बना लिया है, बदकारियां आम होती जा रही है। फिक्र करो अपने घर के बच्चों की मुसलमानों, वरना बड़े अजीब हालात सामने हैं। कोशिश करो कि आपके बच्चे सही रास्ते पे चलें, और याद रखो ऐसा साथी चुनना चाहिए ना जो अच्छा हो। सोहबते सालेह तोरा सालेह कुन, सोहबते तालेह तोरा तालेह कुन। अच्छा साथी जो होता है ना, वो जान भी बचा ले, ईमान भी बचा ले। बेशक बुरा साथी सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है कि सांप डस ले तो एक बार तो बच सकता है, मगर बुरे साथी की संगत इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और आका फरमाते हैं कि आदमी अपने दोस्त के दीन और तरीके पर होता है, लिहाजा किसी को भी दोस्त बनाने से पहले उसे परख लेना चाहिए कि वो कैसा है। किसी को भी दोस्त बनाने से पहले ये परख लो कि वो कैसा है। मज़हब ने हमें तालीम क्या दी। तो आदमी आया और कहने लगा हजरत हम शराब नहीं छोड़ेंगे। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अगर हम जैसे मौलवी के पास कौनो आता तो कहते अभी इतना जूता मारेंगे दिमाग से जब भाग के मरदूदी। बर्दाश्त ही नहीं, कह रहा नहीं छोड़ेंगे, इतना बड़ा गुनाह कर रहा, फिर भी आकर के यहाँ ये कह रहा नहीं छोड़े, नहीं छोड़ेगा तो जा मर जा। मगर वो मौलवी खालिस मौलवी तो होते नहीं। अल्लाह उनकी शान तो बड़ी अजीब होती है। इनकी गुलामी से आदमी मौलवी बनता है। मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ नशुद। इनका मिजाज अलग है, चाहे जैसे उल्टे सीधे लोग आए ये भगाते ही नहीं है। ये भगाते ही नहीं है, ये तो सबको नवाजते हैं। हमारे आका के खुल्क़े अजीम के नमूना होते हैं ये औलिया अल्लाह। आका की बारगाह में बादियां आती थी मदीने की, नौकरानियां जिन्हें कहा जाता था, गुलाम आते थे, आका का हाथ पकड़ते जहां लेके चाहते मदीने में चले जाते। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह इनकी क्या हैसियत, इनके बुलाने पे आप चले जाते हैं। कहा सुनो मैं रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया हूँ इन मजलूमों और गरीबों के लिए। अगर मैं भी न खड़ा हुआ तो कौन होगा? अल्लाह। दुनिया में एक औरत रहती थी जो पागलो दीवाना थी।
आई, साहबा का मजमा लगा था। आने के बाद बुलाती, इधर आइए। आका उठे, साहबा के सामने चल दिए। कहा ये आपसे काम है, लेके पूरे मदीने में घुमाती रही, कभी इस गली पे, कभी उस गली, कभी वहां, जब तक चाही घुमाती रही। आका चलते रहे। बोल दो सुभान अल्लाह। लाओ कोई ऐसा सरदार, हाय हाय हाय। जब घूम फिरा करके वो थक गई या उसका काम हो गया तो उसने आका को फिर वहीं पे छोड़ दिया। साहबा ने कहा यार रसूल, पागल दीवानी औरत है, क्या इसके बाद में आ जाते हैं आप, बिला वजह आपको टहलाती रही। आका कहते हैं सुनो, पागल हो दीवाना हो, मेरा उम्मती तो है। हाय 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 हाय। पूरा मदीना इसकी नहीं सुन रहा है, अगर रहमतुल लिल आलमीन भी न सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। उसी खुल्क़े अजीम के नमूना और आईना या औलिया अल्लाह होते हैं। यही वजह है कि इनके आस्थाने पर आज भी उतनी भीड़ लगती है जितनी किसी राजा और बादशाह और नवाब के दरवाजे पे भी उतनी भीड़ नहीं पाई जाती है। इनकी जिंदगी में भी इनके यहाँ खल्क का इस्तेहाम रहता है और इनके मरने के बाद भी इनके आस्थाने पे खल्क का इस्तेहाम रहता है। और शायद इसी चीज को देख करके इकबाल जैसे शायर को ये कहना पड़ा था कि न तख्तो ताज न लश्कर सिपाह में है जो बात मर्द कलंदर की खानकाह। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इनकी तरबियत का अंदाज भी अलग होता है। सुभान अल्लाह। तरबियत का अंदाज भी अलग होता है। मुरीद होने आया कहा आ जा, या तो हम कौनो लड़का का दाखिला नहीं लेते हैं, जरा सा बदतमीज नहीं लेने जा। अरे अगर अच्छों ही का दाखिला लेकर के आप अच्छा बनाएंगे तो क्या कमाल है, बुरों का दाखिला लेके अच्छा बनाओ, कमाल ही है। पढ़े लिखों को अगर आपने बना के अल्लामा और दाखिला लेके अल्लामा और फाजिल बना दिया तो क्या कमाल है। गैर पढ़े लिखे बुद्धुओं को पढ़ा लिखा करके अल्लामा बना दो, कमाल। सुभान अल्लाह। तो ये वलियों की शान होती, कोई भी आ जाए दरवाजे पे सबके लिए खुला रहता है। हजरत मुरीद तो हो जाएंगे मगर शराब नहीं छोड़ेंगे। वारिस पाक मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। दिल में कहते तेरा बाप छोड़ेगा, तेरी क्या हैसियत है। हाय हाय। हो जा मुरीद, छोड़ना पड़ेगा। मारुति का ठीक है, नहीं छोड़ेगा, बोला नहीं का ठीक है। एक बात मेरी मान ले, मुरीद कर लूंगा। मैं तेरी मानता हूं, तू मेरी मान ले। क्या का तू कहता मैं शराब नहीं छोड़ूंगा, मैं कहता हूँ ठीक है मत छोड़ना। नहीं छोड़ पाता न छोड़ना, मगर तू मेरी एक बात मान ले। कहा क्या? कहा मेरे सामने मत पीना। अरे कहा हजरत इतने बड़े क्यों बेवकूफ है, का आपके सामने पिए? इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेंगे आपके सामने। हाँ बस मेरे सामने मत पीना। अच्छा ठीक है। घूमता गया मैं खाने, शराब खाने, बोतल ले। सोचा दाएं बाएं निगाह दौड़ाई, सोचा कि पी ले, तो क्या देखा कि बगले में वारिस पाक खड़े हैं। क्या कि यार अजीब हाल है, यहाँ कहाँ से हजरत आ गए। भागा हुआ से लेके बोतल छिपा उपा के जंगल में। दाएं बाएं देखा कोई नहीं, धीरे से ढक्कन खोला, मुंह के करीब लगाना चाहता था। पीछे से किसी ने आवाज दी, अबे इतना तो लिहाज करके मेरे सामने मत पी। हाय 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 हाय। घूम के देखा, जल्दी से भागा, यहाँ भी गया। कोठरी बंद की, अंदर से कुंडी लगाई, कुछ नहीं, सारे खिड़की दरवाजे। कहा तो यहाँ नहीं बाबा आएंगे। अबे बाबा जहाँ चाहे वहां पहुंच जाए। जरा संभल के फकीरों पे तबसरे करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। खिड़की बंद किया,
پینے چاہتا تھا، پیچھے سے پھر ٹھوکر لگی، مجھے نہیں دیکھتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو ہر جگہ پہنچ جا رہے، پھنس گئے یہ شرط مان کے۔ اب گھر گیا، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، چادر اوڑھ لی اور سوچا اب یہاں پی لوں گا، یہاں کون سا حضرت ہے۔ اس نے وہاں بھی چاہا پینا، تو پھر بغل سے لگا کہ کوئی سو رہا، اور اس نے ٹھوکر لگے، کہا بغلے میں لیتے ہیں شرم نہیں آتی؟ پتا کیا چلا کہ ایک پیر اپنے مرید کی ہر حال میں اور ہر جگہ پر خبر رکھا کرتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اسی طرح سے کسی ولی سے عقیدت رکھنے والا کہیں بھی ہو، کسی کی بھی نظروں میں رہے یا نہ رہے، یہ اولیاء اللہ کی نظروں میں رہتا ہے، تو کوئی گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ آپ کے بزرگ کی نگاہ گناہ سے دور ہو کر کے نیکیوں کے قریب ہو جائے، ڈوب جائے کوئی مجھار میں ممکن ہی نہیں۔ میرے سرکار غلاموں کی خبر ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کے راستے کی پیروی کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔